اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یاسین شریف میں ایک واقعہ بتایا، جو ہوا بتایا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ان بستی والوں کو، ان لوگوں کو اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب ان کے پاس مرسلین آئے. ہم نے 2 بھیجے. اب پوری آیتیں بھی پڑھتا جاؤں، ترجمہ کروں، بہت وقت لگے گا، میں خلاصہ بتا دیتا. اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے 2 بھیجے، انہوں نے جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے بھیجے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا. تو بستی کے کنارے پر ایک آدمی تھا جس کا نام مفسرین حبیب نجار لکھتے ہیں. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، لکڑی کا کام کرنے والا، ترخان، 4 پائیاں بنا دی لکڑی کے کام کرنے والا. وہ مسلمان ہو گیا ان نبیوں کی بات پر. یہ بستی کے کنارے رہتا تھا. انبیاء علیہ السلام پھر آگے بستی میں آئے، آگے دعوت دی، قوم نے جھٹلا دیا. اس حبیب نجار کو پتا چلا کہ میری قوم نے ان کو نہیں مانا، تو دوڑتا ہوا آیا. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. بستی کے کنارے سے آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، ان بھیجے ہوں کا اتباع کر لو جو تم سے مانگتے کچھ نہیں، ہدایت پر ہیں اور نہ کوئی مزدوری مانگتے اور خود بھی ہدایت پہ. آگے اپنا بھی اعلان کر دیا کہ میں کیوں ان کا اتباع نہ کروں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. میں ان کا اتباع کیوں نہ کروں؟ جس نے مجھے پیدا کیا اسی کے پاس جاؤ گے، اس کو چھوڑ کے اوروں کو الہ بناؤں تو پھر تو میں بڑا گمراہ ہو جاؤں گا. خیر، لمبا بیان کیا. قوم نے اس آدمی کو، حبیب نجار کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو آگے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا ہے کاش میری قوم جان لے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے بخش دیا، میرا بڑا اعزاز و اکرام کیا. اب سوچنے والی بات یہ ہے، یہ نبی نہیں ہے، نبیوں کا نائب بن کر ساری دنیا میں دین پھیلانا یہ اس کے سامنے نہیں. اپنی قوم کو کہہ رہا، اسی قوم کی طرح نبی بھیجے گئے تھے، نبیوں کی تائید میں اس نے کلمات کہے. اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کے کہے ہوئے کلمات اتنے پسند آئے کہ آخری نبی پر آخری کتاب، اس کا دل سورہ یاسین، اس میں اس حبیب نجار کے کلمات کا ذکر کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز سورہ یاسین شریف صبح کو پڑھنے کی ترغیب دے دی کہ روز پڑھا کرو اور یاد کیا کرو کیسے اس اللہ کے بندے نے انبیاء کی تائید کی تھی اور کیسے پھر اللہ پاک نے ان کا اعزاز کیا، ان کو مکرم و محترم بنایا، ان کو جنت میں، اس کو حبیب نجار کو کیسے جنت میں داخل کر دیا. اور سنو، فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا. قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. میرا خیال ہے کہ یہ دین بدل دے گا، تمہارا فساد مچائے گا، اس لیے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں. یہ فرعون نے کہے کلمات. تو آگے فرعونی قوم کا ایک آدمی تھا، ایمان اس کا کمزور تھا، ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھا تھا. ایمان تو آخری ایمان ہی ہے، اب ایمان چمک پڑا، روشن ہو گیا، کہنے لگا، بول پڑا، اپنی ایمان چھپ سکا. تو قرآن پاک نے تو اس کے بیان، اس نے کیا کہا، تقریباً 2 رکوعوں کے اندر اس کا بیان کیا، ایک ورقہ خرچ کر دیا. میں اس میں بیچ بیچ میں کچھ آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اب سارے آیتیں بھی پڑھوں اور ترجمہ بھی کروں، بہت وقت لگے گا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانہ
ایک مرد جو آل فرعون کا آدمی تھا، ایمان چھپایا تھا، کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات، اور تمہارے پاس نشانیاں اور معجزے بھی لایا ہے، اس کو قتل کرتے ہو اس جرم پہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ آگے چل کے کہتا ہے یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے قوم آج تمہارے پاس ملک اور غلبہ ہے، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کون بچائے گا؟ آگے چل کے کہتا ہے یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم جیسے احزاب والوں پہ عذاب آیا تھا مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے۔ آگے چل کے کہتا ہے یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے قوم میں ڈرتا ہوں جس دن چیخ پکار ہوگی اس دن کیا بنے گا؟ آگے چل کے کہتا ہے یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری بات مان لو، میں تمہیں ہدایت کی بات کہتا ہوں۔ آگے چل کے کہتا ہے یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اے میری قوم میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں تم آگ کی طرف بلاتے ہو۔ آگے چل کے کہتا ہے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، تھوڑی منفعت تھوڑا نفع، اور آخرت ہے دار القرار۔ اللہ اب سن لو، اللہ سبحانہ و تعالی اس مرد مومن کا جس نے ایمان چھپایا تھا، فرعونی قوم کا آدمی تھا، نبی نہیں، نبیوں کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کا آدمی نہیں، بس صرف نبی کی تائید میں کلمات کہتا ہے۔ اللہ پاک کو وہ پسند آئے کلمات کہ آخری نبی پر آخری کتاب اتاری، اس میں سورہ مومن آدھے پارے کی صورت اس قبطی قوم کے آدمی، فرعونی قوم کے آدمی کے نام کی صورت اتاری، اس میں ایک ورق خرچ کر دیا، اس کا بیان اللہ پاک سنا رہا۔ کس قدر سعادت کی بات۔ اور اب سوچنے کی بات یہ ہے جو نبی کا نائب بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو اپنا مقصد بنا کر گھر گھر پھرے، در در پھرے، ساری دنیا کو اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار کرے، اور ساری دنیا میں پھر کر اللہ کے احکام کو زندہ کرنے والی محنت کا محنتی بنائے ایک ایک آدمی کو، یہ آدمی اللہ پاک کو کتنا محبوب ہوگا۔ اور سن، فیصلے آپ نے کرنے ہیں، فیصلہ تو ہر آدمی اپنا ہی کرے گا، ہر آدمی اپنا خود مکلف ہے بھائی، خود سوچے کہ ٹھکریوں پہ جان لگانی ہے یا نبی کا نائب بن کر ساری دنیا میں پھرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 آدمیوں کے صدیق ہونے کی خوشخبری ہے، جیسے 10 آدمیوں کو جنتی ہونے کا ان کا نام لے کر نام زد کر کے